اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ کیا ہے؟ اسلام. اور ہم صبح و شام انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں رضیت باللہ ربم وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیًا. میں اس بات پہ خوش و راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے، اللہ میرا رب ہے اور اسلام میرا دین ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی اور رسول ہیں. میں اس پہ بہت خوش ہوں. اور جو صبح و شام یہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ضرور راضی ہے. اللہ سے کچھ مانگا کرے، دعا کیا کرے. جو 3 دفعہ یہ کہے اللہم انی اسألک الجنہ، 3 دفعہ صرف کہے تو جنت کیا کہتی ہے؟ اللہ اس کو دے دے. اللہ اس کو دے دے. ماشاءاللہ. پکارتا بندہ ہے اور سفارش جنت کی کون کرتی ہے؟ جنت کی سفارش کرتی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے جب جنت مانگنی کون سی مانگنی ہے؟ جنت الفردوس. چھوٹی چیز نہیں مانگنی. فرمایا جب اللہ سے طلب کرو جنت الفردوس طلب کرو. یہ سب سے اونچا مقام ہے جنت کا اور سب سے افضل جگہ ہے اور اللہ کے عرش کے نیچے ہے. اور ساری نہریں کہاں سے نکلتی ہیں جنت کی؟ جنت الفردوس. یہ دنیا تو یاد بھی نہیں رہنی. اس کے مسئلے چیزیں کچھ نہیں، نہ بڑھاپے رہنے ہیں، نہ تکلیفیں رہنی ہیں، نہ بیماریاں رہنی، نہ غم رہنے، خوشیاں خوشیاں. ہم پنجابی میں کہنا موجہ کر، موجہ مار. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو کس طرح بیان کیا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. موجہ کر. فی جنت عالیہ، چھوٹی جنت کی اونچی، قطوفها دانیہ. پھل ریڑیوں سے نہیں خریدیں گے، ٹہنیاں جھکی ہو. کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. کھا پی، تو نے پچھلی زندگی میں بڑے کام کیے، بڑا کھپا ہوا ہے. بندہ کام سے کھپایا ہو نا تو ماں کیا کہتی؟ پتر ہون بیٹھ جا، آرام کا، روٹی کھا، سو جا. بہت تھکا ہوا آدمی آئے، باہر سے آئے، 2 سال 3 سال سعودی عرب میں، دبئی میں کہیں مزدوری کر کے آئے تو گھر والے ہون تو نہیں کچھ ویلا رہے، بس سویا کر، روٹی کھایا کر، بڑا کھپے. تو دنیا میں اللہ کے دین کے لیے کھپنے والوں کو اللہ تعالیٰ کہے گا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، بتھیرا کچھ کر. اللہ ہن نہیں کوئی ٹینشن. وہ جنت میں جائیں گے کہ لے جائے جائیں گے؟ وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا. ہر کوئی نہیں، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے. روزے میں سب سے بڑی چیز کیا ملتی ہے؟ تقوی. روزہ تقوی سے ہوتا ہے کہ دہی سے؟ تقوی سے. تو کہتے ہیں دہی تو بغیر روزہ نہیں ہوتا، پراٹھے تو بغیر روزہ نہیں ہوتا. بھائی دہی نہ ہوتا پر روزہ نہیں رکھی تھا. روزے کا تعلق دہی سے نہیں ہے، روزے کا تعلق تقوی سے. روزے کا تعلق لمبے چوڑے دسترخوان سے نہیں ہے اور افطاری کے لمبے چوڑے نظام کے ساتھ نہیں ہے. روزے کا تعلق پرہیزگاری سے ہے، اللہ کے خوف سے ہے، اللہ کی بات کو ماننے کو ہے. وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا. جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ گروہ در گروہ جنت کی طرف لائے جائیں گے. جس طرح کچھ اینج لاتے جب ہک کے نہیں لے آئے گا، اینج پورا ایک گروپ بنے انہوں گھیر کے لے آ رہے چل جنت میں. یا اللہ تو ہمیں انہیں ضرور شامل کرنا. ہم تو سے دعا کرتے ہیں گنہگار. حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم. جب اس کے قریب آئیں گے اور اس کے دروازے ان کے لیے کھولے جائیں گے تو اس کا نگران ان کا کیا کہیں گے؟ کبھی آپ نے آفیسر کو، بڑے آدمی کو، کسی کو دیکھا جب اس کے لیے دروازہ کھلے اور پوری جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں اس کے استقبال کے لیے اسے سلوٹ کرتے ہیں؟ خوش آمدید، مرحبا، اہلا وسہلا. اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ہر کوئی اس کے لیے ایسے کھڑا ہوتا ہے کہ آ رہے. فرشتے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے السلام علیکم، تم پہ سلامتی ہو. طب تم ناپاک تھا، گندا تھا یا پاکیزہ زندگی گزار کے آئے؟ پاک زندگی گزاری یا ناپاک؟ رزق حلال تھا حرام؟ عقیدہ صاف تھا یا گندا؟ زندگی میں اچھے کام تھے برے؟ طب تم بڑی اچھی زندگی گزار کے پاکیزہ. فادخلوها خالدین، ہمیشہ کے لیے داخل. اب تجھے یہاں سے نکالنے والا کوئی نہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بھی کہتے ہیں
کہ وہ کب کہیں گے کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے. خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا، ہمیشہ وہاں رہیں گے اور کبھی اس کو چھوڑنے کی خواہش بھی نہیں کریں گے. قلعے والوں کی کیا خواہش ہے؟ گجرانوالے سٹی، گجرانوالے لاہور DHA، لاہور والے اسلام آباد ایف سیکٹر، اسلام آباد والے کراچی، کراچی والے دبئی، دبئی والے سوئٹزرلینڈ. کسی کو قرار ہی نہیں، کسی کو ایک جگہ پہ سکون نہیں ہے. اس سے آگے، اس سے آگے، اس سے آگے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم کے بیٹے کو 2 پہاڑ 2 وادیاں سونے کی ملے، اور روپے کی کہ سونے کی؟ سونے کی. سونے یہ تیسرے کی تلاش میں نکلے گا. قبر کی مٹی کے سوائے اس کا پیٹ بھرنے کا کوئی نہیں ہے. کبھی سائیکل تھی تو موٹر سائیکل کو ترستے تھے، موٹر سائیکل ملی تو گاڑی کو آئی تو پھر بڑی گاڑی آئی تو 2 گاڑیاں. کبھی سر چھپانے کو ایک کمرہ ڈھونڈتے تھے، 10 کو مرد کو تھان لب جینا تے بچیاں نے سر ٹک لی. اللہ نے کہا لے لے، رج گیا کہ پھر اگلی طرف. میں برنائی گیا، دنیا کا سب سے بڑا محل ہے، اس میں 1100 کمرے ہیں، 1400 واش روم ہے، اس میں 5 سوئمنگ پول ہیں، اور اس طرح کے بڑے ہال جو فنکشنز ہیں. 7 اسٹار ہوٹل کی مینجمنٹ ہے، گھر کی محل کی. ایئرپورٹ اندر ہے اس کا، حسن البلخی کا، جو بادشاہ برنائی کا. تو میں نے اس کو پوچھا جو ہمارا گائیڈ تھا کہ تمہارا سلطان کتنے کمروں میں رہتا ہے؟ اللہ. یہ 1100 کمروں میں سے اس کے کتنے کمرے ہیں؟ تو مجھے ہنسا کہ آپ کو کیا پتا ہے؟ اس کے مطابق تو 1100 میں رہتا تھا. میں نے کہا نو، ایک کمرے میں رہتا ہے. ایک کمرے میں یا ایک بستر پہ؟ ایک کوئی بستر. اس کی اس وقت میں 4000 کاریں تھیں. اللہ. کار لور اس دنیا میں کہتے ہیں کہ کاروں سے محبت کرنے والا. گولڈ پلیٹڈ کاریں اگر کسی کے پاس ہے نا، سونے کے پانی والی، تو اس کے پاس ہے گولڈ پلیٹڈ. تو میں نے کہا یہ 4000 کاروں میں ایک ٹائم میں کتنے استعمال کرتا ہے؟ تو کہنے لگا کہ الٹیمیٹلی ظاہر ہے ایک ہی کرتا ہے. میں نے کہا نہیں، ایک نہیں، ایک سیٹ. 4000 کار والے بھی کتنی سیٹ پہ بیٹھتا ہے؟ ایک سیٹ پہ. تو جو کرائے پہ بیٹھتا ہے بس پہ، وہ بھی ایک سیٹ پہ بیٹھ. جو بندہ 1000 روپے کی گھڑی باندھتا ہے اور جو بندہ 10 کروڑ کی گھڑی باندھتا ہے، ٹائم ایک جیسا. ٹائم ایک جیسا دن سارا. جو بندہ کہتا ہے میں 2 لاکھ کا سوٹ پہننا ہے، تیرا 2000 کا پہننا ہے، آپس کتنا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں. بتانا پڑتا ہے. ایک بندہ کہنا میں 3 لاکھ دی آنے کلائی، میں کہا سٹیکر لایا رہتے سانو کی پتا. اگر تیری 3 لاکھ کی اس پہ سٹیکر لکھو یار، موٹا سارا لکھو. تو جب مت ماری جاتی بندے کی، پھر وہ آخرت نہیں سوچتا، وہ ہمیشہ کیا سوچتا ہے؟ زندگی. دنیا کی چیزیں، دنیا کی چیزوں سے عزت ملتی، دنیا کی چیزوں سے محبت نہیں ملتی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے، اور آپ مجھے یہ بھی آگاہ کریں کہ اللہ کے بندے مجھ سے محبت کریں. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بے اعتنائی کر دے، اس کی پرواہ کرنی چھوڑ دے، اس کا دھیان دینا چھوڑ دے. جو کچھ دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ تجھ سے راضی ہو جائے گا، محبت فرمائے. اور جو کچھ دنیا والوں کے ہاتھوں میں، گھڑی کیسی ہے، موبائل کیسی ہے، چابی کیسی ہے، چیک بک کیسی ہے، دکان کیسی ہے، اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دے، اس کا پیچھا کرنا چھوڑ دے، اس سے بے اعتنائی کر دے، اس سے غرض ختم کر دے. لوگ تجھ سے محبت کریں گے. لوگ چیزوں کی وجہ سے محبت نہیں کریں گے، چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے محبت. پھر ایک حدیث پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ اسلام ہمارے نصیب میں کر دے آمین. اور ہم جنت کی طلب میں لگ جائیں، اور یہ رمضان ہمیں جنت میں جگہ دے دے. اگر جنت میں جگہ مل گئی تو گڈ ہی گڈ ہے، اور جنت نہ ملی تو دوسری جگہ کیا ہے؟ ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بوڑھے ہو گئے، آپ پہ بڑھاپا آ گیا. تو کیا کہا میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، کام بڑے کیتے ابو بکر، تینوں پتہ ہجرت دا سفر کی میں تو میرے نال کیتا ہے، بدر تے کیویں گئے ہیں تے خندق کیویں کھودی. یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ ابو بکر سورہ ہود آئی ہے، سورہ واقعہ آئی ہے، سورہ قیامہ آئی ہے، سورہ نبا آئی ہے، سورہ تکویر آئی ہے. ان صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. آخرت کی صورتیں، سابقہ قوموں کی صورتیں، اذا وقعت الواقعہ.
वल्मुरसलात उर्फ़ा अम्मा यतसाअलून इज़ा शम्सु कुव्विरत, इन सूरतों ने मुझे बूढ़ा कर मैं किससे कहूँ, जहाँ कुल हु अल्लाह का तर्जुमा भी लोगों को पढ़ना नहीं आता, जिनको अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम ये पढ़नी भी नहीं आती और उसका तर्जुमा भी नहीं आता। एक हदीस आपके सामने पढ़ता हूँ, इंशाल्लाह हम समझेंगे, कोशिश करेंगे। अभी ज़िंदा है, मरे नहीं हैं, अभी चांस है, जब तक सांस है उस वक्त तक चांस है, चांस है, जब तक सांस बाकी है चांस बाकी अभी कुछ नहीं गया। आज की शाम भी संभल जाएंगे तो भूले नहीं है। और अगर कब्र में चले गए ना, फिर रिवर्स नहीं है, वापसी नहीं। कब्र से कोई वापस नहीं आया। बीमारी से लोग वापस आए हैं, परदेश से लोग वापस आए हैं, गुर्बत और मसाइल और परेशानियों से लोग वापस आए हैं। मौत के मुंह से कभी कोई वापस नहीं आया, और जिंदा किस किस ने रहना है? किसी ने भी नहीं, सिर्फ अल्लाह के साथ। नहीं है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल। सबको फना, सब खत्म होंगे। हई भी वो है और कय्यूम भी वो है, ना उसका आगाज है ना उसका इख्तिताम है, ना उसकी पैदाइश है ना उसका खात्मा है, वो हमेशा से हमेशा तक। तो हम तो गए के गए, खड़े कहाँ? हो बड़ी तकलीफ दे चीज़। तो हदीस सुनाने लगा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे समी अल्लाहु लिमन हमीदा। सहाबा ने क्या कहा होगा? रब्बाना वलकल हम्द। और एक सहाबी क्या बोल पड़े साथ साथ? हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। वो अल्लाह की हमद में, अल्लाह की पाकीज़गी में और उसके अंदर भी बरकत में और आगे चले गए। आपने सलाम फेरा, कहा कौन था? कहा जी मैं। कहा मैंने 30 फरिश्तों को देखा, वो एक दूसरे से मुकाबला कर रहे थे किस बात के ऊपर? कि मैं इसका सवाब ले लूँ, मैं इसका सवाब ले लूँ, इसके अमाल मैं लेके जाऊंगा। एक जुमला बोला तो कितने फरिश्ते? 30। कितनों को अंदाजा है कि हम यहाँ पे जमा हुए हैं? राशिद भाई ने आपको हदीसें सुनाई, आयतें सुनाई और लोगों की बातें बताई, खैर की काम। कुछ हदीसें मैं आपके सामने बयान कर दूंगा, कुछ आयतें। हम यहाँ किला मोहम्मदिया के और गिरदो नवा के भाई बुजुर्ग ज़्यादा है कि फरिश्ते ज़्यादा इस वक्त? फरिश्ते, ज़मीन से आसमान तक फरिश्ते। क्या हमारी आज ही की मीटिंग में फरिश्ते होते हैं कि सवेर से लेकर शाम तक जितनी मीटिंग करते हैं सब में फरिश्ते आते हैं? सब भाई मेरी तो सब में आते हैं। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ, मैं किसी बड़ी बात में नहीं, मगर मैं इस आयत हदीस को जानता हूँ कि इंशाल्लाह जहाँ बैठते हैं फरिश्ते, और कुछ लोग और कुछ घर ऐसे होते हैं कि जिसमें फरिश्ता दाखिल नहीं होता। कुछ घर और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि फरिश्ते, एक किताब आप पढ़ेंगे, आमाल ऐसे के फरिश्ते उतरे। किताब का नाम क्या बता के जा रहा हूँ? अमाल ऐसे के इतनी छोटी सी टीनी सी किताब है, मोबाइल पर डाउनलोड कर लीजिएगा। आमाल ऐसे के फरिश्ते उतरे। एक और किताब पढ़ लीजिएगा, जन्नत में ले जाने वाले अमाल। हाँ। 2 किताबों का वादा करते हैं कि आप इंशाल्लाह रमज़ान में पढ़ेंगे। दोनों किताबें ही 50 सफ़ों से कम है। किताब कहूँ या क्या कहूँ मैं उनको, पैम्फलेट कहूँ कि छोटी क्या चीज़ होती है वो? जो किताबचा, भाई ने बड़ा अच्छा लफ्ज़ बताया कि वो किताबचे हैं, किताबें नहीं हैं। डरना नहीं है, डरना नहीं है, वो किताबचे हैं। यार ला भी देना कुछ भाइयों को ना, मैं इंशाल्लाह सबको दूंगा। अमाल ऐसे कि फरिश्ते उतरे और जन्नत में ले जाने वाले। बंदे को कहीं समझ आ जाए ना जन्नत, तकलीफें भी ख़त्म हो जाती, परवाह ही नहीं रहती। औरत आई सही बुखारी में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कहने लगी मिर्गी का दौरा पड़ता है। छोटी तकलीफ बताइए, बड़े लेवल की तकलीफ बताइए, बड़े लेवल। तो कहने लगी कि आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुझे सेहत दे दे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे अगर तू कहे तो मैं दुआ करूं और अल्लाह ताला तुझे शिफा दे, और अगर तू सब्र करे तो तेरे लिए जन्नत। एक तरफ तकलीफ है, एक तरफ जन्नत है। वो किस पे अग्री हो गई? जन्नत। कहती मैं सब्र करूंगी। इतनी दुआ तो फरमाए कि जब मैं बेहोश होकर गिरूं तो मेरा सतर ना खुले, मेरा पर्दा ना खुले। और अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने यह हदीस कब बयान की? एक को कहने लगे क्या मैं तुझे जन्नत वाली औरत बताऊं? ये वो औरत है जिसको दुनिया में जन्नती कहा गया था। मैं तुझे आज जन्नती औरत दिखाऊं? ये इस तरह आई थी, स्याफाम औरत थी।
رنگ چٹا تھا یا ڈارک تھا؟ جنت لے گئی. کہتے صحابی کو گرتی تھی اور اس کا پردہ نہیں کھلتا تھا, بے ہوشی میں پردے کا غم تھا. ہماری بیٹیوں, بیویوں, بہنوں کو پردے کا کتنا غم ہے, اور پردے ہمیشہ عورتیں نہیں کرتی, پردہ ہمیشہ کون کرواتا ہے؟ مرد. ہمارا تو خیر مزاج اور ہے. 5 سال کا بچہ اسکول نہ جائے تو چھوٹا ہوتا ہے کہ بڑا؟ بولو تو صحیح. چھوٹا ہے. بڑا بڑا ہوگا, اسکول ہی نہیں جانا. اور 20 سال کا مسجد میں جائے تو کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا ہے. ارے چھوٹا ہے, 20 سال دا یہ دکھی دی عمر ہے. 6 سال کی بچی اسکول نہ جائے تو کیا ہوتی ہے؟ اللہ دے بندیاں ہوتے ہیں 2 جماعتاں کر لینے سے کیوں دے وقت ضائع کر رہے ہیں. 4 سال دے بچے پائی دینے. ویسے جو پلے گروپ میں چھوڑ کے آ رہے ہیں ان کی ایج کیا ہے؟ 3 سال. اب جو ایڈمیشن کا لیول ہے مونٹیسری اور پری نرسری اور پلے گروپ, مجھے تو سارے نام بھی نہیں آتے, 5 سال تک کچی کرنے لگ دیتے. اس طریقے پری نرسری اور نرسری اور فلانی 3 سال کا بچہ ایڈمٹ ہوتا ہے. 6 سال کی بچی اسکول نہ جائے تو چھوٹی, اور 22 سال کی عمر میں پردہ نہ بڑی, اور 22 سال کی عمر میں پردہ نہ کرے تو کیا چھوٹی. 5000 کا کھانا دوستوں کو کھلائے تو اس نوٹ کی کتنی کی اہمیت ہے؟ کچھ بھی 5000 کی آتا ہے. 5000 1000 روپیہ مسیطے دینا ہوتے, 1000 روپیہ. اللہ دے بندہ مینوں اللہ نے کل توفیق دیتی, مولوی آیا تو میں کتنے پیسے نو دیتے؟ 1000 روپیہ پورا. دنیا کے لیے 5000 چھوٹے اور جنت کے لیے 1000 روپیہ بڑا. ہمیں معیار بدلنے ہوں گے, ہمیں معیار بدلنے ہوں گے. ہاں معیار کی بات آپ سے کرتا ہوں, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, آپ نے پریشان نہیں ہونا. میری بس اس طرح کی الٹی سیدھی سی کچھ باتیں کروں گا, کچھ حدیثیں سنا جاؤں گا. میرا سرمایہ یہی ہے کہ میں حدیثیں پڑھتا رہوں, آپ میرے لیے دعا کریں. اور وہ حدیثیں بھی وہ پڑھتا ہوں جو زیادہ تر آپ کو پہلے سے آتی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے, معیار بنائیں گے کچھ ایسے نہیں, بیکار زندگی نہیں گزار. جو بندہ نیکی پہ, آپ نے فرمایا جو نیک آدمی اس دنیا سے چلے جائیں گے اور باقی کیا بچے گا؟ کھجوروں کا کچرا. جو زمین پہ گرتی ہے کھجوریں, جو آم ہو اوپر درختوں پہ ٹوٹے وہ تو آتا ہے پیٹیوں میں, اور جو زمین پہ گر جائے تب کا کچرا بیکار ہوتا ہے. کنو جو زمین پہ گرے ہو, کیرا جو ہوتا ہے کوئی نہیں انہوں لیندہ. کھجور جو درخت پہ ہو اس کی قیمت ہوتی, جو زمین میں رلی ہو کچرا. کہا نیک لوگ چلے جائیں گے اور باقی جو بچے گا وہ کیا ہوگا؟ کھجوروں کا کچرا. یا گندم کا, گیہوں کا بھوسا, توڑی کے لیے گندم بیچتے ذمہ دار یا گندم کے لیے؟ تو ہمارے بزرگ تھے, اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں کریں, مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمۃ اللہ علیہ. میں نے ان کے بارے میں سنا, کہتے ذمہ داروں ہمیشہ کنک واسطے زمین بیجی دی ہے, کدی توڑی واسطے نہیں. توڑی تو اللہ مفت دیندا, کنک دی محنت کرو, آخرت کی محنت کرو, دنیا مفت ملے گی. توڑیاں واسطے کدی نہیں کسی نے بیج سوتے. آخرت کے لیے پانی لگتے ہیں, آخرت کے لیے کھاتے ڈالتے ہیں, مگر ہمارا سارا سب کا مطمع نظر کیا بنا ہوا ہے؟ اگر تو 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہے تو ہم آخرت والے ہیں. کہ جی آپ صاحب فجر کوشش کری دی ہے, دکان کھولتے کہ کوشش کرتے ہیں؟ نہیں, کیا کوشش کری دی. کل دکان نہ کھولیں سارے دن, اور کوئی شام کو آ کے پوچھے کیوں نہیں کھولی تو کی کرنا؟ تسی دعا کرو میں کوشش تو کیتی ہے مگر میرا تالے تک ہاتھ. ہماری کوششیں بھی 2 طرح کی ہیں, ایک حقیقت کی, ایک جعلی. ہم اللہ کو تسلیاں دیتے ہیں, ہم اللہ کو کچھ گھمانا چاہتے ہیں, دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے دھوکے میں نہیں آتا. میں تو دلوں تے بڑا پکا نمازی ہاں, میرا دل بڑا پاک ہے. تانوں پتہ میرے کپڑے پاک نہیں ہوندے. جن کے کپڑے پاک نہیں ہوتے ان کو دل پہ بھی غور کرنا چاہیے. آدھے بے نمازیوں کا بہانہ کیا ہوگا؟ کیا گندے؟ جس کے کپڑے گندے وہ خود صاف ہے. آپ نے فرمایا میں نے قبر میں 2 بندوں پہ عذاب دیکھا ہے. میں قبرستان میں سے گزرا تو 2 قبروں میں عذاب ہو رہا تھا. دونوں کے کیا جرم ہے؟ ایک چغلیاں کرتا تھا اور ایک پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. کہ پیشاب سے چھینٹوں سے بچنے والے کیا کہ چھوٹ جائیں گے کیا؟ آپ نے ایک درخت کی ٹہنی توڑی, سبز
اور اس کو آدھا کیا، آدھی ایک قبر پہ لگائی، آدھی دوسری پہ لگائی، اور فرمایا مجھے اللہ سے امید ہے کہ جب تک یہ سبز رہیں گی اللہ تعالیٰ ان کو عذاب ڈالے رکھے گا، تخفیف رہے گی جب تک یہ ہری رہے گی۔ اور ٹانیاں ہریاں لا دیں نے قبراں دے اتے، پیشاب تو نہیں بچتے، چغلیاں تو نہیں بچتے۔ نماز کی اہمیت ہے معاشرے میں ختم ہو گئی۔ اذان کے بعد دکانوں میں، کاروباروں میں کتنی کی ہل جل ہوتی ہے، کتنا فرق پڑتا ہے کہ اذان ہو گئی، مسلمانوں کا معاشرہ ہو، مسلمانوں کا بازار ہو، مسلمانوں کی گلیاں ہو، مسلمانوں کے سکول ہو، کیا کتنا فرق پڑتا ہے مجھے بتائیں۔ 1% کیوں روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، کاروبار نہیں چلتا پیا، ساڈے حکمران نہیں چنگے، اے چور ہو گئے نے۔ بدترین چور حکمران نہیں ہوتے، بدترین چور بے نماز ہوتا ہے۔ بدترین چوری کس کی ہے؟ نماز کی چوری۔ سب سے بری چوری کس کی؟ جو نماز کا چور ہے۔ یہاں نماز کی فجر پڑھ لی تھی، کچھ نہیں ہوتا، کاروبار نہیں ہے، ٹینشناں بڑی ہیں۔ حدیث سنا دوں آپ کو، اللہ کرے کہ میرے پلے بھی پڑ جائے۔ والفجر، فجر کی نماز اور قسم کس نے کھائی ہے؟ اللہ۔ والعصر، ہاں اللہ۔ نماز اور قسم کس نے کھائی ہے؟ فرمایا جو فجر اور عصر کی محافظت کرے گا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کی مہمانی کرے گا، یہ جنت میں جائے گا۔ فجر عصر، کئی کہتے ہیں ہم کوشش ہی کری دی ہے، رہ بھی تو جاندی نا، کدی 2 پڑھ لیا، کدی 3 پڑھ لیا، پتر نہیں انہوں میں سال کو ہو گیا لگا ماں تے سال چوں نے 2 نمازیں تے پڑھیاں نے۔ یہ ہنسنے کی بات نہیں ہے، یہ شدید ترین رونے کی بات۔ اور بیوی نو کئی دا تے ہے وہ کپڑے استری کرتی رہندی ہے تے ہانڈی پکانی ہوندی، بچے سامدی، کپڑے کپڑے دھوندی ہے، گھر صفائی کردی، پھر رہ بھی جاندی۔ ویسے روٹی صحیح نہ پکائے میں لڑ پینا تے نماز نہ پڑھے تو پھر میں نے کبھی بھی اس کو کچھ نہیں کہا۔ اور اللہ تعالیٰ رحم کرے اس خامد کے اوپر جو تہجد کے لیے اٹھتا ہے، پھر اپنی بیوی کو آواز دیتا پلیا اٹھ فطر پڑھ لے، اور وہ نہیں اٹھتی تو پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پہ مارتا ہے۔ اس کو کس نے دعا دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ رحم۔ عورت اٹھتی ہے اور تہجد شروع کرتی، خامد کو کہتی ہے آپ بھی تہجد پڑھ لیں، فجر کی اذان میں تھوڑا وقت رہ گیا۔ وہ نہیں اٹھتا، زیادہ گہری، اس کے منہ پہ چھینٹے مارتا ہے۔ میں عورتوں کو کہتا ہوں یہ حدیث سننا ہے تے عمل نہ کرو تو انہوں چپیڑا پہ جان گیا۔ میری بات پہ شک تو نہیں؟ کسی عورت میں جرت ہے کہ اپنے خامد چھٹے مار دے تہجد واسطے؟ ہم جعلی لوگ ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو اللہ کے واسطہ، اللہ کا واسطہ دینے کے لیے آیا ہوں کہ کہیں رک جائیں۔ جس زندگی میں جا رہے ہیں آگے موت ہے، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے، یہ گھر نہیں ہے، قبر ہمیشہ ہے۔ مکان اصل ہے کہ قبرستان اصل ہے؟ قبرستان اصل۔ اور قبر میں کوئی کسی کے ساتھ نہیں سوائے عمل کے۔ اہمیت دیکھیں گے کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، ایک آدمی آگے سے گزرا، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو صحابہ نے کہا یہ ایک بہت امیر آدمی ہے، صاحب حیثیت آدمی ہے، یہ کوئی ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، ویل سیٹلڈ جسے ہم کہتے ہیں نا، یہ ٹھیک ٹھاک آدمی ہے، مجھے اس کی اردو آ نہیں رہی نا۔ تو وہ اسے کہنے لگے، آگے صحابہ نے کہا اگر کسی کے سے بات کرے تو اس کی بات سنی جائے، اگر سفارش کی کرے تو اس کی سفارش قبول ہو، اگر رشتے کا پیغام، نکاح کا پیغام دے تو اس کو رشتہ ملے۔ 3 باتیں، اتنا کوالٹی دا آدمی ہے، کتے گل کرے نا توجہ لوگ کر دیں، کسی کام میں کسی کی سفارش کرے مانی جاتی، کسی گھر میں نکاح کا پیغام بھیجے تو اس کو رشتہ مل جاتا۔ ایک اور گزرا، آپ نے کہا یہ کون ہے؟ تو میں اپنے دیسی پنجابی میں اس کو کہہ دیتا ہوں ساڑا ماتڑ جا بندہ ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو غریب آدمی، اگر بات کرے تو سنے کوئی نہ، اگر رشتے کا پیغام دے تو اس کو رشتہ نہ ملے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اگر تمہارے پہلے کی طرح ساری دنیا ہو جائے، ساری دنیا کا سٹیٹس لیول سٹینڈرڈ اس آدمی کی طرح ہو، سب کی سطح اس کی طرح ہو، سب ایک طرح کے ہو جاؤ، پہلے کی طرح جو دولت مند ہے تمہارا، حیثیت والا ہے، سب اس کی طرح ہو جاؤ، اور ایک طرف یہ اکیلا کھڑا ہو، تم سارے مل کے بھی اللہ کے ہاں اس اکیلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو معیار کس کے پاس ہے؟ اللہ اللہ کے پاس۔ دنیا کیا چیز ہے؟ دنیا مجھے چودھری کہے، دنیا مجھے ملک کہے، دنیا مجھے خان کہے، دنیا مجھے میاں کہے، رانا کہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ عزت اس کی نہیں ہے جس کی آج عزت ہو گئی، عزت اس کی جس کی کل قیامت کو عزت ہوگی۔
کامیابی اس کی نہیں جس کی آج ہو گئی، کامیابی کس کی؟ اس کی چلے ایک اور حدیث سناؤ، واقعہ ایک چھوٹا سا سناتا ہوں اور بات پوری کریں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی محنت سے یہ امت بنائی ہے، بڑے کمزور لوگ اپنے دل سے لگائے ہیں، اور مجھے بھی کہہ کے گئے کہ جو تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور جو تمہاری مدد کی جاتی ہے یہ کمزوروں کی وجہ سے ہے، کمزوروں کو الگ نہ سمجھنا۔ ہم کمزوروں کو بوجھ سمجھتے ہیں یا فضل سمجھتے ہیں؟ بوجھ۔ اور تیری روٹی میرے گھر آ رہی ہے کن کی وجہ تو؟ جو ہماری دعائیں سنی جاتی ہیں کن کی وجہ سے؟ کمزوروں۔ جو اللہ کی مدد ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ کس کی وجہ سے؟ کمزوروں کو بوجھ نہ سمجھیں۔ جو مال میرے پاس آیا ہے یہ میرا ہے کہ ان کا بھی ہے؟ اس میں وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، جو مال ہم نے تمہیں دیا اس میں حق کس کا ہے؟ سوال کرنے والے کا اور محروم کا، مجبور کا۔ ایک کلے تاڈا نہیں ہے، میں تاڈے گھر پیسے دیتے نہیں، انہوں نے گھر بھی بچانے نے، تمہارے پیسوں میں ان کے پیسے آئے ہیں، تمہارے اکاؤنٹ میں ان کا کھاتہ کھلا ہے۔ اما السائل فلا تنہر، کبھی سوال کرنے والے کو ڈانٹنا نہیں ہے۔ خوش قسمت ہے جس کے دروازے پہ لوگ آتے ہیں۔ ہمارے لیے کیا مشکل ہے، کسی بھی زبر کو اللہ تعالیٰ زیر کر دے اور کسی کو بھی اپنے سامنے پیش کر دے۔ یہ زیر زبر پیش صرف لفظوں میں نہیں ہوتی، انسانوں میں اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے زبر زیر ہوتے ہیں اور زیر کر کے پیش کر دیتے ہیں۔ یہ زبروں کو زیر ہونے میں وقت نہیں لگتا، زمین کے اوپر کے حصے سے نیچے میں حصے میں جانے میں کوئی وقت نہیں لگتا۔ قبر بھی کچی ہوتی ہے۔ تو آپ کے ایک دوست تھے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی کہتے تھے میرا دوست ہے ظاہر، کیا نام بتا رہا ہوں؟ ظاہر رضی اللہ تعالیٰ۔ دیہاتی آدمی تھے، پنڈ دیہات سے آتے تو آپ کے لیے کوئی سوغات چیزیں، کوئی سبزی وبزی دیہات کے لیے آتے۔ دیہات کے آدمی، آپ بھی شہر کی سوغات، چمڑا، کپڑا ان کو دیتے، تحفوں کا تبادلہ ہوتا تھا آپس میں۔ تو ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں کھڑے ہیں، پسینے میں شرابور ہیں، مٹی میں اٹے ہیں، اس دور کے سفر اور مٹی لگی ہو، جب ہم آج سے 30-40 سال پہلے جب ہم گاؤں میں رہتے تھے، کچے رستے تھے، جدو تانگے تے بیٹھ کے اتری دا سی، ٹرالی تو اتری دا سی تھے، توڑتا ہی ہوتی سی۔ سب نو پتہ ہے۔ تو وہ تو لوگ ٹاٹ کے کپڑے پہنتے تھے۔ اماں جی عائشہ کہتی مسجد سے ایسی بو آئی کہ کھڑا نہ ہوا، ٹاٹ کے کپڑے، گرمی اور مٹی کی لگی ہوئی، جب لوگوں کو پسینہ آیا تو لکیریں پڑ گئی۔ مٹی کے اوپر پسینہ آئے تو کیا ہوتا ہے؟ لکیریں پڑ گئی۔ پھر آپ نے کہا جو بندہ جمعے کے لیے آئے تو غسل کر کے آیا کرے۔ مسجد کی چھت نیچی تھی، بو تھی، گرمی میں لوگوں نے کپڑے کیا پہنے تھے؟ اون کا ٹاٹ پہن رہا تھا، یہ جو اونٹ کی اون ہوتی نا، سردی میں بھی برداشت نہیں ہوتی۔ تو صحابہ نے کب پہنی؟ گرمی میں۔ پسینہ اتنا نکلا کہ مٹی کے اوپر لکیریں پڑ گئی، بو اتنی کہ مسجد میں رہنا مشکل ہو گیا۔ تو وہ ظاہر رضی اللہ بازار میں کھڑے اپنا سودا بیچ رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپ کے دبے پاؤں گئے اور پیچھے جا کے جفا ڈال دیا، ایسے پکڑا پسینے والے کو، مٹی والے کو، دیہاتی کو ایسے پیچھے سے پکڑا، ان کو نہیں، اور کہہ رہے ہیں وہ کوئی ہے جو اس غلام کو خرید دے، وہ کوئی غلام خرید لو۔ ظاہر رضی اللہ کو سمجھ نہیں آئی میرے ساتھ کیا ہو، کون ہے؟ جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر کی تو لاٹری نکل گئی۔ آگے حدیث کا لفظ کیا ہے؟ اپنی کمر کو آپ کے سینے سے رگڑنے لگے، مسلنے لگے۔